حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ خلیفہ بننے کے بعد ایک مرتبہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے لوگوں کی خیریت معلوم کر رہے تھے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ دیکھا کہ چند بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں محلے میں ایک نابینا رہتا ہے جس نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا، کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا، آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے۔ اترنے کے بعد بچوں کے قریب گئے، بچوں سے پوچھا کس محلے میں؟ بچوں نے بتایا فلاں محلے میں۔ سارا پتہ پوچھا۔ پوچھنے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد اسی نابینا کے گھر پہنچتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا لباس گندا ہے، لباس دھل دیا۔ بستر میلا تھا، بستر دھل دیا۔ وہ بھوکا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ کھلانے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے تو اس نابینا نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے لوگ عمر کہتے ہیں۔ کہا عمر یہ بتاؤ تم ہی امیر المومنین ہو؟ کہا ہاں ہم ہی امیر المومنین ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کئی دنوں سے وہ شخص نہیں آ رہا ہے جو ہر دوسرے دن میری خدمت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، کیا تمہیں اس کا نام معلوم ہے؟ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے شخص، میں یہ تو نہیں جانتا ہوں وہ کون تھا، لیکن البتہ اتنا معلوم ہے کہ تجھ جیسے کمزوروں کی خدمت کرنا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی عادت میں داخل تھا، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ تیری خدمت کرنے کے لیے ابو بکر صدیق ہی آیا کرتے ہوں گے۔ وہ نابینا کہتا عمر تم نے سچ کہا ہے، جب وہ ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے ان کے صداقت کی خوشبو میرے گھر پہ آ جایا کرتی تھی۔ نابینا نے کہا تم عمر ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں عمر ہوں۔ تو نابینا نے کہا عمر تم آج پہلی مرتبہ آئے ہو، تم نے اپنا نام بھی بتا دیا، اپنا پتہ بھی بتا دیا، لیکن وہ ابو بکر صدیق تھے۔ 4.5 سال تک انہوں نے مجھے کھلایا، میرا لباس گندا دیکھتے تھے، لباس دھلتے تھے، بستر میلا دیکھتے تھے، بستر دھلتے تھے۔ 4.5 سال تک وہ خدمت کرتے رہے۔ میں نے نام پوچھا لیکن نام نہیں بتایا انہوں نے، لیکن عمر تم پہلی مرتبہ آئے ہو، تم نے اپنا نام بھی بتا دیا، اپنا پتہ بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جتنا سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے منافقوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ جب سے عمر خلیفہ بنے ہیں ہمیں سوچ رہے تھے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اسلام مٹ جائے گا، لیکن جب سے عمر امیر المومنین ہوئے دن بہ دن اسلام بڑھتا چلا جا رہا، دن بہ دن اسلام ترقی کر رہا ہے۔ میٹنگ میں باتیں اٹھیں تو کہا ایسا کرو معاذ اللہ حضرت عمر کو قتل کر دیا جائے، عمر کو مار دیا جائے۔ کسی نے کہا عمر کوئی بکری کا بچہ نہیں جسے مار دیا جائے، عمر کو مارنا آسان نہیں ہے۔ عمر کی دہشت کا یہ عالم ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، لیکن شیر میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ سر اٹھا کے بکری کی طرف دیکھ لے۔ عمر ہے، مارنا آسان نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے کہا میں عمر کو ماروں گا، میں عمر کو قتل کروں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا تیرا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا طریقہ یہ ہے کہ میں سر پہ امامہ باندھوں گا، اسلامی رنگ میں رنگ جاؤں گا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، جب مجھے وقت ملے گا میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد کہا ہاں ٹھیک ہے، تیرا مشورہ صحیح ہے، تو نے جو سوچا وہ صحیح ہے، اس طریقے سے عمر کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ مدینہ شریف کا یہودی منافق امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا۔ نکلنے سے پہلے میٹنگ میں اس نے بات رکھی تھی کہ اگر میں امیر المومنین عمر بن خطاب کو قتل کر دوں
تو مجھے منہ مانگا انعام و اکرام دیا جائے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو قتل کر دے گا امیر المومنین عمر بن خطاب کو تو منہ مانگا تجھے انعام دیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ قتل کرنے کے ارادے سے نکلا، اسلامی رنگ میں رنگ گیا، سر پہ امامہ شریف باندھا۔ باندھنے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ظہر عمر کے پیچھے پڑھتا ہے، عصر عمر کے پیچھے پڑھتا ہے، مغرب عمر کے پیچھے پڑھتا ہے، عشاء حضرت عمر کے پیچھے پڑھتا ہے، فجر بھی پڑھتا ہے۔ اسلامی رنگ میں رنگ گیا، چہرے پہ داڑھی رکھ لی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز پر بھی نظر رکھتا ہے کہ عمر دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں، عمر دن میں کہاں جاتے ہیں، رات میں کہاں جاتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشغلہ تھا کہ آپ دوپہر کا کھانا لینے کے بعد کھجور کے باغ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اسی باغ میں قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ اب اس یہودی نے سوچا اس سے بہتر کبھی موقع نہیں ملے گا، عمر روزانہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اسی باغ میں آتے آرام کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایک دن یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا، کھجور کے پیڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ معاذ اللہ ارادہ ہے امیر المومنین کو قتل کرنے کا۔ کچھ ہی دیر کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ہاتھ کا تکیہ لگا کر کے سنت کے مطابق آرام کرنے لگے۔ جب سونے لگے، اب یہ منافق چاروں طرف دیکھتا ہے، دور دور تک کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے، دور دور تک کوئی جانور تک نظر نہیں آ رہا۔ اب اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، کھجور کے درخت کے نیچے اترا۔ اترنے کے بعد تلوار کو نیام سے نکالتا ہے، دور دور تک دیکھتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ جب تلوار کو نیام سے نکالا امیر المومنین کو قتل کرنے کے ارادے سے، تو کیا دیکھتا ہے، ابھی تک دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طواف جنگل کا شیر ببر کر رہا ہے۔ جنگل کا شیر ببر امیر المومنین کا طواف کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب امیر المومنین کے پیروں کے پاس وہ جنگل کا شیر ببر پہنچتا ہے، امیر المومنین کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے، قدموں کو چومتا ہے۔ اس منافق نے تلوار کو نیام سے نکالا تھا، اسے پھینک دیا، امیر المومنین کے قدموں پر گر جاتا ہے۔ گرنے کے بعد کہتا ہے، امیر المومنین بیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے تجھ سے کوئی بھی کلام نہیں کیا ہے، تو میرے قدموں پر گر کے تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ امیر المومنین نے اتنا کہا، کہنے کے بعد وہ شخص کہتا، امیر المومنین میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، میں آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا، اسلامی رنگ میں بھی رنگ گیا، آپ کو قتل کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا۔ جب قتل کرنے کے ارادے سے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا آپ کا طواف جنگل کا شیر ببر بھی کر رہا ہے۔ حضور بالا میں نے کلمہ اس لیے پڑھ لیا ہے، جب مدینے کے عمر فاروق اعظم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور میں مان گیا ہوں۔ جب امیر المومنین عمر بن خطاب کا جنگل کا شیر ببر طواف کر رہا ہے تو عمر کو مارنا آسان نہیں ہے، عمر کو قتل کرنا آسان نہیں ہے۔ عمر تو وہ ہیں جن کی حفاظت ان کا پروردگار عالم کر رہا ہے۔ حضور بالا اسی لیے میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسلامی بھائیوں، دل میں خوف خدا بسا کے تو دیکھو، سب کچھ اللہ کے لیے کر دو، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے لیے کر دو، پھر دیکھیے اللہ رب العزت ہماری کیسی مدد کرتا ہے، کیسا اللہ رب العزت ہمارا بگڑا ہوا کام بناتا ہے۔ امیر المومنین کو دیکھ لیجئے، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں امیر المومنین۔ 23 لاکھ مربع میل پر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ دہشت کا یہ عالم تھا کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ آپ کا جب نام سنتے تھے تو ڈر کی وجہ سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔